بابر امان صاحب جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ کچھ بتائیں گے سائفر کیس میں 13 تاریخ تک عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے۔ سائفر کیس میں جو ریمانڈ ہے سر ادھر ہی کر لیتے سائفر کیس میں جو ریمانڈ ہے وہ غیر آئینی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10 نکال کے آپ دیکھ لیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی کوئی شخص گرفتار ہوگا اس کو نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا۔ اٹک کا نیئرسٹ میجسٹریٹ تھا، اس کے پاس پیش نہیں کیا گیا۔ وکلا کو نوٹس دیے بغیر یہاں پہ ان کو پیش کیا گیا۔ دوسری غلطی یہ آئین کی جو توہین ہوئی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تیسرا پھر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو اسلام آباد ہے یہ پنجاب کے صوبے کا دم چھلا نہیں ہے، یہ علیحدہ سے ایک صوبہ ہے۔ یہ بحث چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہا ہوں، یہ صوبہ ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے یہ علیحدہ سے ٹیریٹری ہے، وفاق کا یونٹ ہے۔ تو پھر آپ پشاور میں کیوں نہیں ٹرائل کرتے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ آپ پنجاب میں کیوں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں؟ اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ جو ٹرائل ہوتے ہیں جو بھی، ان کو اگر ایک وفاقی یونٹ سے کسی صوبے میں یا صوبے سے وفاقی یونٹ میں لانا ہے تو اختیار کس کے پاس ہے؟ آئی جی کے پاس نہیں، وزارت قانون کے پاس ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، 186 یہ پڑھ لیں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتا ہے، اور وہ جو اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ استعمال کیا ہے وزارت قانون نے، جو علیحدہ سے توہین عدالت ہے۔ اگر کوئی نوٹس لینا چاہے تو میں عدلیہ سے کہتا ہوں اس کا نوٹس لیں، یہ مذاق بن گیا۔ سر عدالت یہاں سے اٹک منتقل کر دیا، ایسا ویسے کچھ کہیں گے؟ دیکھیں یہ آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جو دہشت گرد ہیں کلبھوشن کا ٹرائل تو ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلا جو ٹرائل ہوا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا، وہ پبلک ٹرائل تھا۔ شہید بی بی کے ٹرائل ہوئے، پبلک ٹرائل تھے۔ نوازی شہبازی راج کے ٹرائل ہوئے، دونوں بھائیوں کے پبلک ٹرائل تھے۔ عباسی صاحب میرے گرائی ہیں، ان کا ٹرائل ہوا، پبلک ٹرائل تھا۔ یوسف رضا گیلانی کا ہوا، پبلک ٹرائل تھا۔ تو یہ بتائیں قوم کو کہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ رفتار تیز کر کے اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی وائس رائے اور کوئی برطانیہ کا راج آ گیا اور پاکستان کے آئین کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کو یہ آگ نہیں لگانی چاہیے صوبائی خود مختاری والی، اور صوبوں کی توہین ہوتی ہے اس طرح سے کہ آپ ایک جگہ سے پکڑیں دوسری جگہ آپ جا کے ٹرائل کریں۔ اور بڑی مشکل کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے جو ہیں وہ سیٹل ہوا ہے یہ ایشو، اور یہ صوبائی خود مختاری کی توہین ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ایک صوبہ چنتے ہیں، اس میں کہتے ہیں میں فلاں جگہ ٹرائل کروں گا، اور پرچہ یہاں پہ ہے، عدالت یہاں پہ ہے، ہائی کورٹ اس کا علیحدہ ہے، اس ہائی کورٹ کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اٹک میں خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے اس ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ پرچہ یہاں پہ ہے۔ سر بابر امان صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی۔ بابر امان صاحب نے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا، جو کہ جو اسپیشل عدالت کی جو جج صاحب تھے ابو الحسن ذوالقرنین صاحب، جو اٹک جو ہے وہ گئے تھے اور وہاں پر جو ہے عمران خان کو 13 ستمبر تک اس کی جو جوڈیشل زمانہ جو ریمانڈ ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے جو آج عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ بابر امان صاحب نے نگران حکومت کو بھی کھڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھئی اس حکومت کو، جو نگران حکومت ہے، اس کو ایک خاص مشن، یا جس طرح پہلے وقتوں میں انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا کہ وائس رائے جو حکم جاری کرتا ہے اسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا، لگتا ہے کہ اس حکومت کو بھی یہی ٹاسک ملا ہے کہ جو اوپر سے جو اختیارات آئیں، جو آرڈرز آئیں گے اسی ہی کو فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی جو ہے وہ جو ہے کوریج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بابر امان صاحب ATC عدالت پہنچ چکے ہیں، جہاں پر جو سابق وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی کو امکان ہے کہ وہ پیش کیا جائے گا، اور اب جو جج صاحب ہے وہ بھی اٹک سے اسلام آباد کے لیے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ جو ہی وہ یہاں پر پہنچ جاتے تو اس کیس کے حوالے سے بھی سماعت شروع ہو جائے گی۔